رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ اس خطبہ اول میں گزشتہ ہفتے مناسبت نیمہ شعبان 15 شعبان کی وجہ سے ہم نے اپنے موضوع کو امام زمانہ سے متعلق رکھا تاکہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر سکیں
اور ان سے متمسک ہونے کے لیے اس خطبے کو ذریعہ بنائیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کے تقریباً 509 نام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو مختلف قرآن کی آیتوں سے یا روایات سے یا اس کے بعد کی جو منزل ہے دعاؤں میں جو ہمیں ان کی دعائیں ملتی ہیں ان میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سب نام معصومین نے یا خدا یا رسول کی طرف سے، یہ سب عظمتیں جو امام زمانہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج اس سلسلے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی کیونکہ ایک طویل موضوع ہے اور وقت کم ہے، اس لیے چند چیزیں آپ خدمت عرض کرنے کے لیے آج کی جو گفتگو کا محور یا موضوع ہے وہ علامات ظہور ہیں۔ اس کے بارے میں آپ اکثر سنتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک الگ رخ ہے، اس رخ سے مجھے آپ خدمت میں اپنی بات کو پیش کرنا ہے۔ علامات ظہور میں عرض کیا تھا کہ دو قسمیں تقسیم ہوتے ہیں، ایک حتمی ایک غیر حتمی، ایک شیور اینڈ سرٹن جن کا ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے ظہور نہیں ہوگا یا قیامت نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پر، جس طرف دنیا گزرے گی اسی اعتبار سے وہ ظہور کی علامتیں بھی وقوع پذیر ہوں گی۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جو بچوں کے ذہن میں پڑی رہے وہ یہ کہ امام زمانہ کا تذکرہ امام زمانہ کی ولادت سے پہلے سے جاری ہے، اور یہ علامت ظہور کی جتنی نشانیاں ہیں وہ سب کے سب رسالت مآب کے زبان سے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات نے، امام حسین نے، تمام ائمہ نے بیان کی، اور ہمارے پاس جتنی کتابیں موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر کتابیں جو علامت ظہور پہ لکھی گئی ہیں وہ ایسی کتابیں ہیں جو کچھ کتابیں امام کی ولادت سے پہلے کی ہیں، کچھ کتابیں امام کی ولادت کے بعد کی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز کے بارے میں جو بالکل اپنے ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ کوئی سنی یا شیعہ کتاب جو قیامت کا تذکرہ کرتی ہو وہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں امام زمانہ کا تذکرہ نہ ہو، ہے نا۔ یہ امام زمانہ کا تذکرہ اور قیامت کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے۔ اب لازمی ہے کہ اس میں دو بہت اہم موضوع ہیں جو آپ خدمت میں عرض کرنا ہے کہ ہماری اوریجنل کتابیں کون سی ہیں کہ جن میں اصل میں ظہور امام زمانہ کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے۔ تو وہ کتابوں کے سلسلے میں اگر ہمارے ذہن میں نام رہیں گے یا ان کے لکھنے والوں کے جو ہے وہ تذکرے ہمارے ذہن میں رہیں گے تو کم سے کم ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتابیں وہ ہیں کہ جس میں امام زمانہ کے ظہور کا تذکرہ اس زمانے میں ہوا ہے کہ جب امام زمانہ جو ہے یا تو ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں یا یہ غیبت صغریٰ میں ہیں۔ اس کا بہت سے دوسرے موضوع ہیں اور کوشچنس ہیں، انشاءاللہ آپ خدمت میں اگر وقت رہا تو عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے علامات ظہور پہ ہماری گفتگو ہے اور بہت الگ آسپیکٹ سے ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں اور اپنے ذہن میں انشاءاللہ اس کو رکھیں تاکہ آپ ظہور کے سلسلے میں جو بھی بات سنتے ہیں اس کو صحیح طور پر اینالائز کر سکیں، سمجھ سکیں۔ تو جو کتابیں امام زمانہ کے سلسلے میں ہمارے یہاں موجود ہیں وہ سب سے پہلی جو مشہور ترین کتاب ہے وہ الغیب النعمانی ہے، جس کو کمال الدین شیخ صدوق نے لکھا ہے، یہ کتاب ہے۔ دوسری الغیبہ کے نام سے جو ہے وہ شیخ توسی کی کتاب ہے۔ تیسری کتاب جو روز الکافی کلینی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے کتاب الارشاد میں شیخ مفید نے امام زمانہ کے سلسلے کے اندر احادیث بیان کی ہیں۔ یہ ہماری کتابیں ہیں کہ جو امام زمانہ کے سلسلے میں اس زمانے سے جب امام زمانہ کی غیبت صغریٰ تھی یا اس کے آس پاس کا زمانہ ہے کہ جو امام زمانہ کی ولادت کا زمانہ، اس زمانے سے ہی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں تذکرہ امام زمانہ موجود ہے، ان کے علائم اور ظہور کی تمام نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد جو کتابیں اہل تسنن کے ہیں تو تمام ساحے ستہ میں جہاں جہاں قیامت کا تذکرہ ہے، کیا ہے یہ ایک اہم چیز ہے جس کو سمجھیں، جہاں جہاں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہاں ظہور امام زمانہ کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک نے، جتنے بھی لوگ ہیں ساحے ستہ کے لکھنے والے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی جو ہے، سنن نسائی، سنن نسائی وغیرہ جو ہیں، انہوں نے جب قیامت کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ جب امام زمانہ کا تذکرہ کیا ہے تو امام زمانہ کے تذکرے میں کیا ایک حدیث ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو سبھی لوگ نقل کرتے ہیں، کیا ہے کہ رسالت میں آپ کی ایک حدیث ہے کہ اگر ایک رات یا ایک دن بھی باقی رہے گا قیامت سے پہلے تو میری اولاد میں سے ایک جو ہے وہ انسان پوری کائنات پہ حکومت کرے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یعنی دنیا کا خاتمہ جو ہوگا وہ عدل و انصاف پہ ہوگا، ظلم و جور پہ نہیں۔ یہ جب آیا تو اب لازمی ہے کہ دو چیزیں کیا ساتھ مل جاتی ہیں، کس طرح سے مل جاتی ہیں کہ جہاں قیامت کی نشانیاں ہوں گی وہیں اس کے پہلے کیا ہوگا کہ ظہور امام زمانہ کا تذکرہ آ جائے گا۔ اب یہ کتنا کلوز ہے، کتنا بعید ہے، یہ ایک بہت ہی ڈسکشن کا موضوع، اتنی بڑی کتاب ہے جس میں ہر علامت کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور الگ آسپیکٹ ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اس میں جا نہیں سکتا، ورنہ آپ خدمت میں عرض کرتا، وہ کیا ہے کہ اصل میں جو علامت کی تمام نشانیاں بیان کی، اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ بیان کرنے والے رسالت مآب ہیں، ان کے پاس
نہ تو الفاظ کی کمی ہے نہ مفاہیم کی کمی ہے نا. لیکن سمجھنے والے جو بیٹھے ہیں ان کے پاس الفاظ کا بھی ٹوٹا ہے اور مفاہیم کا بھی ٹوٹا ہے. تو اب لازمی کہ ایسے انسان کے سامنے جو گفتگو کر رہے ہیں تو اس لب و لہجے میں بیان کریں گے تاکہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. لیکن لازمی اس میں جو ہنٹ ہے وہ چھوڑے گئے ہیں تاکہ آنے والے زمانے کے لوگ اسے سمجھ سکیں. تو جتنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ اس انداز کی ہیں کہ اس زمانے کے لوگ بھی اسے سمجھ سکیں. لیکن آج اسے نقد و بررسی اور انالائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح طور پر سمجھ سکیں. ایک کتاب جو امام زمانہ کی ولادت سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا نام ہے الفتن. یہ جو ہے وہ نعیم ابن حماد کا لکھا ہوا ہے. یہ 228 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے ایک پوری کتاب جو ہے وہ اسی امام زمانہ کے سلسلے میں اور وہی قیامت کے سلسلے میں بیان کی ہے. اور ملاحم ابن منادی نے 326 ہجری میں کتاب لکھی ہے کہ جس کا تعلق بھی قیامت اور امام زمانہ سے ہے. اس کے بعد جو ہمارے مشہور ترین کتاب جو آتی ہے وہ البرہان فی علامت المہدی، متقی ہندی کی جو ہے وہ 1975 ہجری کے اندر جو ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو بہت مشہور ہیں اور انہی کو سورس بنا کر اکثر مقالات اور کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ جس میں امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک کتاب اور بھی میرے پاس وقت کہ ایک کتاب ہے جس میں صرف قرآن کی آیتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کا جو ہے وہ تعلق امام زمانہ سے، جو تفاسیر سنی اور شیعہ میں اس کو امام زمانہ سے متعلق رکھا گیا ہے. تو وہ ایک پورا سلسلہ ہے. انشاءاللہ آج موضوع میں نہیں ہے، آج صرف علامت پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے. ورنہ میں صرف آپ کی خدمت میں سورہ جو ہے بقرہ سے لگا کر جتنے سورے ہیں ہر ایک سورے میں کوئی نہ کوئی آیت ضرور ہے کہ جو امام زمانہ سے متعلق ہے اور اس کے اندر امام زمانہ کو بیان کیا گیا ہے. اس کا مطلب ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا جب امام زمانہ کا تذکرہ نہ رہا ہو. جہاں قیامت کا تذکرہ ہے وہ امام زمانہ کا تذکرہ ہے. لیکن اب خاص چیز سنیں جو آج علامت کے سلسلے میں، یہ تو تھا مقدمہ جس میں بتایا کہ کس طرح سے علامت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے اور کہاں تک بڑھی ہے نا. اب جو ایک مشہور آج کی جو ہماری گفتگو کیا ہے وہ شور اینڈ سرٹن سائنس پہ ہی ہے اور وہ مقارات ان کا ذرا سا انالائز آپ کی خدمت کروں گا. تو ایک حدیث ہے جو رسالت مآب سے بیان کی گئی ہے، اسے مولا کائنات نے بھی بیان کیا اور دوسرے ائمہ نے بیان کیا. یہ حدیث جو ہے وہ کتاب الفتن میں بھی ہے جو میں نے ابھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا اس کا کتاب الفتن کیا ہے 228 ہجری کی کتاب ہے نا. یہ 228 ہجری کی کتاب ہے جس سے یہ روایت جو اولڈسٹ ہیں کیا کرتے ہیں ہم سورس کو اولڈسٹ لنک سے جوڑتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آیا پھر دوسری کتابوں میں کہاں سے آیا، تاکہ اس سورس کو ہم صحیح طور پر ٹریک کر سکیں. تو اس میں بیان کرنے والے کون ہیں؟ ان کا نام ہے حذیفہ ابن سید غفاری. قال تعالی النبی علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون قالوا تذکر السقا قال انہا لن تقوم حتی ترون فیہا 10 آیات ہے نا. یہ ہے آیت. اس کی پوری روایتیں میں بھی آپ کو نرس کرتا ہوں. یہ تو اس کا مقدمہ ہے. کیا کہتے ہیں کہ جو حذیفہ ابن اسد غفاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم مذاکرانی بات چیت کر رہے تھے تو رسول ہمارے پاس سے گزرے. انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کہا ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو رسول رک گئے اور کہا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں وقوع پذیر نہ ہو جائیں. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں وقوع پذیر نہ ہو جائیں. اب یہ نشانیاں سنیے، نشانیاں کیا ہیں. اب یہ نشانیوں کے سلسلے میں کہتے ہیں سب سے پہلی چیز کہتے ہیں لا تقوم حتی ترون قبل 10 آیات فذکر الدخان. سب سے پہلے اسموک ہے نا، بہت بڑا دھواں. اس کے بعد دجال، اس کے بعد دابہ، اس کا طلوع الشمس من المغرب، سورج کا مغرب سے نکلنا. ہاں سورج کا مغرب سے نکلنا. اس کے بعد کہتے ہیں نزول عیسیٰ، جناب عیسیٰ کا دنیا میں آنا. اس کے بعد یاجوج و ماجوج. اس کے بعد جو ہے ثلاثہ، اس کے بعد کہتے ہیں 3 بہت بڑے زلزلے. 3 بہت بڑے زلزلے ہیں. اس میں ایک زلزلہ کیا ہے کہ جو زلزلہ آئے گا مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک عرب میں. ایسے زلزلے ہیں جو بہت خطرناک زلزلے ہوں گے. وآخر ذالک تخرج من یمن. اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ آگ نمودار ہوگی، بلند ہوگی یمن سے ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ محشر، اس کے بعد پھر قیامت ہے. یہ انہوں نے 10 نشانیاں بیان کی ہیں. یہ 10 نشانیاں کہتے ہیں حتمی، یہ شور اینڈ سرٹن ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ ڈاؤٹ تو اسی کے بارے میں، نشانیوں کے بارے میں. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہے اور یہ نشانیاں پہلے ہوں گے اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ایسے نشانیاں ہیں کیا، اس کو سمجھنا مشکل ہے. یہ نشانیاں ہیں کیا، کیوں اس کا لنک کس سے کیا جائے. یہ لنک کس سے ہو تاکہ ہم
وقت ظہور امام زمانہ کا اندازہ لگا سکیں، ہے نا. اچھا اس میں یہ بھی ایک ڈسکشن ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اب جب قیامت کی نشانیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد بھی ہو سکتی ہیں اور امام زمانہ کے ظہور سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں. اس روایت میں جو ایک بہت بڑا کلو ہے جس کو لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ رسول اکرم نے یہ حدیث امام زمانہ کے ظہور سے لنک نہیں کی ہے بلکہ اسے قیامت سے لنک کیا ہے. اس سے قیامت سے لنک کیا ہے. کیا کہا کہ انہوں نے کہا ہم کس بارے میں بحث کر رہے تھے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو ہے حذیفہ کس بارے میں بحث، قیامت کے بارے میں. تو کہا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 10 نشانیاں وقوع پذیر نہ ہو جائیں، ہے نا. اس میں ہے نا اس کے بعد تو اب لکھا، لیکن پھر وہ دوسری حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امام زمانہ دنیا میں عدل و انصاف قائم نہ کر دیں. تو اس اعتبار سے دونوں کو ملاتے ہیں. لیکن ابھی نشانی کو ذرا سا سمجھیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں ان کی ذرا سی ڈیٹیل بیان کروں اور آپ اس کو سمجھیں. کیا ہے سب سے پہلی چیز کہ ایک جو سب سے ابھی آپ کو ساری چیزیں بتائی، زلزلہ بھی ممکن ہے بھائی، ہے نا. ٹھیک ہے، زلزلہ کا کیا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے نا. یہ بڑی چیز نہیں. دھواں ہے، مسئلہ ہی نہیں، کہیں بھی ایسا دھواں ہو سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں آگ لگتی ہے یہاں پر گھنٹوں، آپ دیکھیں پورا اسموک سے بھر جاتا ہے. یہ بھی چیز یہ ممکن ہے سارے. لیکن جس چیز کو جو سب سے زیادہ آدمی سرپرائز کرتا ہے وہ ہے مغرب سے سورج کا نکلنا، ہے نا. مغرب سے سورج کا نکلنا، اس چیز کے بارے میں آدمی ذرا سا کہتا ہے یہ کوئی نشانی ہے ہوگی، یہ تو قیامت سے پہلے پھر قیامت ہے. لیکن نہیں، میں نے عجیب اس میں بارے میں دیکھا جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میری نگاہ سے ایک چیز گزری. ناسا کی ایک رپورٹ گزری. ناسا نے اس بات کو مانا ہے کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے. ناسا نے ایک رپورٹ شاید باقاعدہ ہے اس کا، جو ہے اخبار کی کٹنگ میں نے دیکھی، کسی نے پوسٹ کر رکھی تو میں نے اس کو دیکھا. اس نے اب کیا دیکھیے، اب اچھا آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا بلکہ ہمارے نیوز چینل پہ بھی جب اینڈ ہونے کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی تب ان لوگوں نے بھی اس کا ذرا سا تذکرہ کیا. تو تذکرہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے پاسبل ہے. کہتے ہیں پاسبل اس طرح سے ہے کہ یہ دنیا جو گھوم رہی ہے اپنے ایکسس پہ، ہماری زمین جو گھوم رہی ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا پاورفل پلانٹ جس کو ہمارے ہاں دھرو تارا کہتے ہیں، کامٹ ہے نا، آ جائے کامٹ آ جائے اور آنے کے بعد وہ زمین کے پاس سے گزرے تو اس کی جو گریویٹی ہوگی وہ اس زمین کی گریویٹی کو جو ہے وہ خراب کر دے گی، توڑ دے گی، اس کے اندر جو ہے وہ خلفشار مچا دے گی. جب اس کی گریویٹی کو گڑبڑا دے گی تو زمین کا الٹا گھومنا ممکن ہے. یہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، کہتے ہیں پاسبل ہے. یہ کیوں پاسبل ہے، اس لیے پاسبل کامٹ یعنی دھرو تارا جسے کہتے ہیں، اگر وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ سورج سے بھی بڑا ہوتا ہے بعض، جب وہ زمین کے ایکسس کے قریب سے گزرے یا ہمارے جو سولر سسٹم کے قریب سے گزرے گا تو اس کا جو ہے وہ گریویٹی کا پاور اتنا زیادہ ہوگا کہ کئی سارے پلانٹس کو وہ اثر انداز کر سکتا ہے، ختم بھی کر دے اور اس کو ریورس میں گھما بھی دے. جب ریورس میں گھما دے گا تو آپ بتائیے کیا ہوگا. وہی ہوگا کہ جو ہم اس کے اندر روایتوں میں پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں اسٹڈی ہے کہ کون سے ہیں، کتنی دور جاتے ہیں، کبھی دور چلے جاتے ہیں، کبھی پاس آ جاتے ہیں. یہ سب آپ کی دعاؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. سب بعض کہتے ہیں بھئی یہ نشانیاں لکھی ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس زمانے کے لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آتی ہو، ہے نا، لیکن ان کو سمجھانے کا طریقہ ہے. ان کو سمجھانے کا طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا تھا کہ پرانے زمانے میں اگر سمجھاتے تو میں اپنا دوسرا طریقہ استعمال کرتا. آپ کو سمجھا رہا ہوں تو سائنس کی مثال دے رہا ہوں، لیکن میں دونوں مثالیں دیتا ہوں آپ کو. بھئی دیکھیے پاسبل ہے کہ نہیں مغرب سے سورج نکلنا، ہے کہ نہیں؟ بھئی نہ ہوتا تو مولا کائنات کے لیے سورج نکلتا ہی کیوں؟ علی کی نماز کے لیے نکل کے سورج نے بتایا ہے کہ علی کے لیے سورج مغرب سے نکل سکتا ہے تو مہدی کے لیے بھی نکل سکتا ہے نا. یہ دیکھیے یہ ہے نا پاسبل. ہمارے کو تو سمجھنے میں کوئی ایمان لانے میں اور اس کے اوپر بلیو کرنے میں کوئی مسئلہ ہے، ہمارے پاس تو بہت سے ایگزامپل ہے. لیکن اس ایگزامپل کو ریلیٹ کرنے کے لیے سائنس نے بھی اپنا جو ہے تھوڑا بہت کنٹریبیوشن کیا ہے. آج ہمارے پاس ایسی جو ہے وہ تمام اسٹڈیز موجود ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ ایسا پاسبل ہے. اب کیسے ہوگا، کیا ہوگا، خدا کے اوپر جو ہے ہمارا ایمان ہے اور ان تمام رسول کی باتوں پہ ایمان ہے. تو کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نہ سمجھتے، ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہوگا، اس میں بڑا فرق ہے کہ کامٹ ہی گزرے گا، بڑا دھرتار گزرے گا، یہی کرے گا، نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ بھی، خدا کے لیے کوئی شے بعید نہیں ہے. جب بعید نہیں ہے تو وہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ان علامتوں میں سے، اب یہ علامتیں ظہور کے بعد کی ہیں یا ظہور سے پہلے کی ہیں، اسی کے اوپر یہ ساری کتاب ہے. اس کتاب میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہم جو علامات دیکھتے ہیں، شور اینڈ سرٹن علامات کے بارے میں جب تذکرہ کرتے ہیں تو یہ شور اینڈ سرٹن علامتیں جو ہیں یہ قیامت کے سلسلے میں یاد رکھیے. اور امام زمانہ کی حکومت ہوگی بہت طولانی، وہ قیامت سے پہلے ہوگی. تو ان دونوں کے اندر ایک بیلنس بڑھانا یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ کس طرح سے ہم امام زمانہ کی ظہور کی نشانی اور قیامت کی نشانیوں کو الگ الگ سمجھیں یا ان کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ
لنک بٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھ سکیں کہ ان دونوں کا پیرالل ہونا بھی ممکن ہے، پہلے بھی ہو سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. یہ تمام اس کے سلسلے میں گفتگو ہے. اچھا، دجال کے سلسلے میں جیسے گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا کتابیں اس کے بارے میں بھائی بہت ساری دجال کے بارے میں. تو یہ دجال کیا ہے کس سلسلے میں، خیر میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، ابھی ٹائم ختم ہو گیا. تو سنیے میں آپ کو صرف ایک جملہ بتاتا ہوں، سنیے. دجال کے میننگ کیا ہے یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. دجل ہے نا، یہ دال جیم لا نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے لائر یا جھوٹا. اس کا عربی میں میٹنگ ہے جھوٹا. ہاں جی جی. اب اس کی بہت ساری وہ الگ الگ علامتیں ہیں، لیکن اس کا جو میننگ لغت میں لکھا ہے دجال کا، دال جیم لام جو ہے اس کا مادہ جو ہے، اس سے مراد جو ہے وہ جھوٹا یا لائر ہے، جھوٹا. تو اس کا مطلب ہے یا تو نظام ہوگا کوئی جھوٹا یا آدمی ہوگا جھوٹا کہ جو اتنا زیادہ جو ہے وہ رائے کا کیا جھوٹ بولے گا کہ اس کی وجہ سے جو. اور سب سے بڑا دجال کے لیے کہا کیا ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو خرید لے گا. وہ اتنا زیادہ وہ ایمان جھوٹ بول کے خریدے نا، میں ہوں، میرے پاس سے سب کچھ، میں تمہیں بچا سکتا ہوں. تو یہ جھوٹ کے اوپر ہی اس کی ساری دار و مدار ہے. تو آپ یاد رکھیے، دیکھیے یہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں اس چیز کے بارے میں کہ ایک دن میں نہیں ہوتا. وہ جھوٹے کی باتوں کو لوگ ماننے لگیں، یہ اتنا ایزی نہیں ہے. لیکن آج ہم مانتے ہیں، آج ہم مانتے ہیں بھائی، معاملہ یہی ہے، اور اسی کو سچ مانتے ہیں. آج ایک زمانہ اس کے علامتوں میں ہے، علامتوں اب وہ میں نے نون سرٹن علامتیں تو پڑھی نہیں، میرے پاس ہے نہیں، وہ 50 کی لسٹ نہیں آپ سامنے پڑھی ہوئی ہے. 50 جو ہے وہ علامتیں ہیں. وہ کیا ہے کہ اصل میں زمانہ یہ آئے گا کہ لوگ جھوٹ کو اپریشیٹ کریں گے، سچ کو کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ زمانہ آئے گا. ابھی تو جھوٹ کا معاملہ تو وہ لوگ سچ کو بلیو نہیں کریں گے. آپ سچ بولیں گے وہ کہیں گے نہیں بھائی تم جھوٹ بول رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آدمی جھوٹ بولے گا، بولو بہت اچھی بات ہے. مولانا نے کتنی پیاری بات کہی، سنیے ایک جملہ خالی سن لیجئے، میرے پاس وقت نہیں، پھر انشاءاللہ دوسرے خطبہ فیض میں جانا ہے، وہ بھی امپورٹنٹ موضوع ہے. وہ کیا ہے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ دیکھیے جھوٹ بولنے والے کی سزا کیا ہے. کہتے ہیں سب سے بڑی اس کی کم ترین سزا یہ ہے کہ اس کی سچ بات کو بھی پھر لوگ نہیں مانتے. جھوٹے کی سزا یہ ہے کہ پھر اس کی سچ بات کو بھی لوگ تسلیم نہیں، وہ ڈاؤٹ میں چلا جاتا، ڈاؤٹ میں چلا، پھر اس کی باتوں کے اوپر یقین نہیں. لیکن اصل کیا ابھی وہ زمانہ وہ ہے کہ جب کہ جھوٹا بول والا ہے. تو یہی چیز، یہ دجال سے مراد جھوٹ ہے. دجال سے مراد جھوٹ ہے کہ جھوٹا سسٹم ہو، جھوٹا انسان ہو، یا جھوٹا اس کا پروپیگنڈا جو بھی چیز ہو. اور آج سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں مزیدار، جو سب سے اچھی چیز آپ سمجھیں کہ بھئی آپ جس سے چاہے لنک کر دیں اس کو، بھئی اس کے آنے کے لیے جو مقدمات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ دجال ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ دجال کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے کے لیے ٹولز ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارا میڈیا سب سے بڑا بھائی. اس سے بڑے جھوٹے بول. تو یہ آپ بتائیے یہ ہے کہ نہیں سامنے آپ کے، یہ سامنے دن رات جھوٹ بولتے ہیں، آپ اسی کو سچ سمجھتے ہیں، ہے نا، سمجھتے ہیں کہ نہیں. اور اس کا مفہوم کیا آئے گا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہے، ہم امکانات موجود ہیں کہ یہ دجال کے سلسلے میں اسی طرح یہ دخان ہے، زلزلہ، ساری چیزیں خود وہ انشاءاللہ پھر آپ خدمت میں جب گفتگو ہوگی درس کروں گا تو یہ بارہ یہ شور ان سرٹن سائنس ہیں کہ جس کے بارے میں تمام ہمارے جو ہے وہ علماء نے متفق علیہ لکھا ہے کہ ان کا ہونا ضروری ہے قیامت سے پہلے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ پہلے یا بعد، یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ڈسکشن کا، یہ پوری کتاب اسی پہ، میرے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ اسی ڈیٹیل میں جاؤں اور آپ کی خدمت میں انالائز کروں کہ کون سی چیزیں پہلے ممکن ہے، کون سی بات میں، کون سی ساتھ ہے. پر ایک چیز سمجھ لیں، کیونکہ اس روایت میں جو لکھا ہے اس سے ایک کلو میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی اسٹڈی کریں. وہ کیا ہے کہ جو چیز ساتھ ہے وہ عیسیٰ کا آنا ضروری ہے. اس میں جو علامتیں 10 ہیں قیامت سے قبل، اس میں نزول عیسیٰ لکھا ہے. تو نزول عیسیٰ لکھا ہم کو پتا ہے کہ پہلے امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا. یہ ہے. اچھا، اس کے بارے میں بہت خاص واقعات بھی ہیں. اب واقعات میں پاس سنانے کا وقت ہی نہیں رہا. امام زمانہ کے سلسلے میں ایک میں نے ابھی نئی حدیث سنی، اس کا صرف کا لب و لباب سن لیجیے کہ وقت نہیں میرے پاس، معذرت چاہتا ہوں بہت. تو کہتے ہیں امام زمانہ کے جب ظہور ہوگا تو پہچاننے کے لیے ایک تو آواز ہے، ایک تو آواز ہے جو گونجے گی اور بغیر کسی میڈیا کے پورے عالم میں چاہنے والوں کو سنائی دے گی، ہے نا. اس کا مطلب اپنے کانوں کو کھلا رکھیے گا. صلی علی محمد وآل محمد، ہے نا. دوسری چیز آپ جیسے قدم نکالے وہاں پہنچیں گے. لیکن آج جو میں نے دیکھی وہ نئی چیز، وہ خاص اچھی بات، بڑی پیاری بات. ابھی آپ سب اتنے لگا رہے تھے، اسی سے متعلق ہے، سنیے. کیا ہے کہ جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا ایک خوشبو پوری کائنات میں پھیلے گی جو ہر چاہنے والا سن پائے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب حال میں کیا جب بس وقت نہیں ہے، سنیے ایک خاص چیز اپنی سمجھ لی. امام کے ظہور سے متعلق جیسے امام کا ظہور ہوگا جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ آپ کے سارے 5 سینسز سے ریلیٹڈ ہیں. خوشبو بھی ہوگی، آواز بھی ہوگی، انسان نور بھی دیکھے گا، اور انسان ارادہ کرے گا تو قدم اسے وہاں پہنچا بھی دیں گے. ہے اور ہے عقل تو اس کا ہے ہی صادق. تو اس کا مطلب سارے سینسز کو آپ کو اپنے شارپ رکھنا ہے تاکہ جیسے ہی اعلان ہو
آپ ریڈی ہو کر ان کے ساتھ شامل ہونے کا ارادہ کر لیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ اس سے آپ اندازہ. یہ علامتیں بہت ساری ہیں. کتاب ہے پوری جو دیکھو جس میں صرف جو ہے ائمہ اطہار کی جو ہے روایت سے امام زمانہ کے فضائل بیان کیے گئے. میرے پاس وقت نہیں، انشاءاللہ پھر آپ کبھی آپ کو عرض کروں گا. یہ سنیں یہ امام زمانہ. تو یہ سائن کے سلسلے میں گفتگو. نان سرٹن سائنس وہ بہت زیادہ ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کنڈیشنز پہ، لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی ہیں اور لیکن پتہ نہیں کس سیویرٹی تک جائیں گے. ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں کس سیویرٹی تک وہ جائیں گے، اس کا بھی ہمیں پتہ ابھی نہیں ہے. لیکن ہاں امکانات ہیں. کہتے ہیں انسان کے ہاتھ میں دنیا آ جائے گی. ابھی آئی پورٹ میں ہو سکتا ہاتھی میں آ جائے. مجھے نہیں پتا یہ ہے. ہاں کچھ پتہ نہیں ابھی. ہاتھ میں لفظ کا ہے، آئی پورٹ میں نہیں کا ہے. ہاتھ لیکن ہاں ہاتھ وسیلے سے بھی آ سکتی ہے اور ویسی بھی آ سکتا ہے. ابھی کچھ پتہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. بڑا عجیب حالات ہیں اس کے. جو جس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اس طرح سے کنڈیشنیں بہت بدل جائیں گی، حالات بہت بدل. لیکن بہرحال میں نے جو اس دن عرض کیا تھا کہ کنڈیشن سے بدلیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. وہ کیا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ابھی ہو جائے یا بعد میں. ہم چاہتے ہیں جلد سے جلدی ہو تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے. لیکن کیا ہے کہ جو ہماری جو میرا پوائنٹ آف ویو سے نہیں، وہ کیا ہے کہ اگر ہم نے سچا انتظار کیا، اگر ہم نے سچا انتظار کیا تو ہم آج بھی ساتھ ہیں، ظہور کے وقت بھی ہوں گے. اور ظہور نہ ہوا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ محشر میں اس اجر کو پائیں گے جو 1000 شہید بدر احد کے پانے والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے امکان ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کہ جب ظہور ہوگا تبھی ہمیں بینیفٹ ملیں گے. وہ بینیفٹ بہت زیادہ ہیں. وہ بینیفٹ تو اور ایکسٹرا آرڈنری ہیں. یعنی انسان خود جنت کا مزہ دنیا میں لوٹے گا. وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہو اور ہم اسے انجوائے کریں. لیکن اگر نہ ہوا تو بھی ان کے ساتھ نبھانے میں اور ان کے جو ہے وہ چاہنے والوں میں شمار ہونے میں کوئی بیریئر نہیں ہے. خدا ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ ہے پندنا پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما. پالنے تجھے واسطہ پندنا پاک میں پریشان کو دور فرما دے. پالنے تجھے واسطہ پندنا پاک میں پریشان کو دور فرما دے. پالنے والے حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پالنے نس میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. پالنے والے تجھے واسطہ امام زمانہ کا ماہ شعبان ماہ رمضان سے تفاضہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جانت بیمار مخصوص نوشاد بہن فتوی بانو بہن بنت کریم امتیاز بھائی ابن ولی بھائی عابد بھائی ابن محمد بھائی غلام حسین ابن کمال بھائی زوار حسین ابن غلام حسین ہے نا آغاز بھائی حیدر بھائی اے مولانا اطہر صاحب مولانا قلب صاحب مشرف کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے جو بچے ہمارے اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرا فرما. کسی پریشان کو دور فرما دے. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پروردگار جس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار شیخ نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جو ہماری ذرا برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پروردگار بڑا فوق بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا. نبیوں کے طولانی سلسلہ بھیجا. صلاۃ و سلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على محمد ابن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على جعفر ابن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على موسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على علي ابن موسى الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على محمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على علي ابن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على حسن بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجه وبشنا معهم. الصلاة والسلام على خلف الخاد المهد المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجه وبشنا معهم واهلك اعداءهم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم جور ختم ہو جائیں گے. ان کے تعجیل ظہور کے لیے دعا گوئیں. Inshallah, we're going to discuss a few things about friends and friendship, inshallah, and then we're going to go back in Urdu mode, and I'm going to recite some poetry about Imam Zaman alayhi salam, so we can also learn through the nazm about Imam Zaman alayhi salam. As we are discussing about the importance of friends, right? Friends are part of our life. Without friend, you cannot survive, because some of ahadith are indicating like a person who either he does not have friend or he lose friend continuously, he is most poorest person. You are not considered poor due to lack of wealth, but you consider poor because lack of friend. So if you are not have good friends, you are considered poor because you have not good advice, and you maybe become poor because you are not getting right direction or right like advice from your friends to grow in this society. But I found a very beautiful like narration from Imam alayhi salam. Let me contribute with you, inshallah, analyze in short form because time is very limited. Sorry for that, inshallah. What Imam alayhi salam said. Someone asked, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Someone asked from our Imam alayhi salam, what is the difference between friend and brother? But he asked, what is the difference between friend and brother? Imam said, the brother is like gold. Brother is like gold and friend is like diamond. What Imam said? Brother is like gold and friend is like diamond. But you know, always in the sense these two things exist, gold is less valuable and diamond is more valuable, right? So why Imam gave this example? Your brother is like gold and your friend is like diamond. In other hadith, Imam said too, like what Imam said in some other hadith, he said finding diamond is easy, but finding good friend is difficult. That's because finding a true good friend is really difficult, more difficult than finding a diamond. But here you see what is the like example in this hadith. What Imam is saying, your friend is like diamond and your brother is like gold. This not value is important in that. How they act is important. How they act. One of my friend, he analyzed this hadith in very beautiful way. What is beautiful way? You see why Imam gave example, brother as a gold. You see, when gold have crack in that, due to some reason, is broken, is crack. And you can melt it and make it as it before. And you're not going to find crack into it. You cannot trace the crack. The crack is going to be away. So if two brothers fight, they may unite together, you're not going to find any bitterness among them. Right? You're not going to be able to trace the crack in gold. This is the brotherhood. But if diamond get crack, you never ever going to join them. They always you're going to see
crack into it. So what is the message from there? You have to more careful toward your friend, because once the friendship is broken, you are unable to make it as it was before. So this is important, you know, the example is very important. First, choosing the friendship is very important. Then keeping the friendship is more difficult than choosing a good friend. Then taking advantage of friends is again more difficult. So these are the very important part of our life we have to understand, because if your friends are good, they take you toward the paradise. If your friends are bad, they're going to make your life miserable in this world. What you are thinking about the hereafter? They make your life miserable in this world. So we are very, very careful about the friendship. When you make your friends, always check from all the aspect. You see, there are three types of the friends, Imam said in one of the hadith. Either they are nourishment, means like food, you need always. You are never ever survive without that. One is like medicine, right? You need when you are sick. One is like they are disease, you always run away from them. You never want to be with them. So friends are categorized into three categories. Like nourishment, like food, you need every day, in the morning, afternoon, in night. Like you need your breakfast, lunch, and dinner. You need friends like that. Always you have to call, talk, and get some advice. Please, in contact, right? These are the believers. These are the believer friend. You need always to keep contact with them. Second type of friends they are like medicine. Occasionally you need. They may be like Muslim, non-Muslim, fine. They have good advisor, lawyer, doctors, other. You meet them when you need him. But disease, they may be in the believers, maybe not be. If they have corrupt views, they are bad, they are influenced by the bad qualities, you always run away from them, like you are running from disease, right? Wherever dengue is or malaria is, are you going to stay there? No. Because they're going to because why Imam said? Because if you infected by any bacteria or virus, you have treatment. But if you infected by your bad friends, there is no heal and treatment for them. So be very careful. When you choose your friend, choose in this category. Inshallah, Allah give you success in this life, inshallah. Okay, there are something about the friendship, because this is very important. Inshallah, we go slowly. I have a very big book. As long as I get chance, I'm going to inshallah discuss and give advice to my youth to take advantage of this important part of their life. Because always youth, either they become good person or bad person, always depend on their friendship. Listen, this is the main thing happening here. That's the reason I choose this subject. This subject is very essential for our society. You have to understand, because majority of our kids are either they are good or bad, and main reason is behind is their friendship. So we have to emphasize, understand, explain properly, so they get ability to choose the right friend in their life. This is very important, inshallah. Okay, because we come back, inshallah, and just recite some poetry and end by this khutbah, because time is limited. Go, inshallah. This is right now what is happening. First, Allama Iqbal, I got his share is mentioned in several places. What is happening right now? This is the mention long time ago by Allama Iqbal. Says, Ishq qatil se bhi, maqtul se hamdardi bhi. Kehte hain, Ishq qatil se bhi, maqtul se hamdardi bhi. یہ بتا کس سے محبت کا اجر مانگے گا. ہاں، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کا اجر مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی. کہتے ہیں سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی. حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. یہ اقبال نے کہا ہے. اب یہاں پہ ایسے آنا کہیں گے، بہت امپورٹنٹ پارٹ دیکھیے، سنیے. جو لوگ جاتے ہیں پاکستان بم بن کے پھٹ جاتے ہیں، اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ کرتا رہا باطل دھماکے پر مجلس حسین چلتی رہی. کہ کرتا رہا باطل دھماکے پر مجلس حسین چلتی رہی. یزیدیت کو حسینیت سے دشمنی بڑی مہنگی پڑی. کہ کرتا رہا باطل دھماکے پر مجلس حسین چلتی رہی. یزیدیت کو حسینیت سے دشمنی بڑی مہنگی پڑی. وہ ختم کر پائے گا بھلا کیا حب علی ماتم حسین. وہ ختم کر پائے گا
وہ ختم کر پائے گا بھلا کیا حب علی، ماتم حسین ہم سے ٹکرانے سے پہلے جسے خودکشی کرنی پڑی ہے نا، یہ ہم سے ٹکرانے سے پہلے جسے خودکشی کرنی پڑی، جو پہلے مر رہا اس کے بعد تو حسینی تو کیا وہ ختم کر پائے گا۔ تو یہ چند چیزیں کہ جو بتاتی ہیں کہ امام حسین اور حب علی ہمیشہ باقی رہے گی، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ ایام امام زمانہ کے سلسلے میں اس لیے بس ایک شعر اور ایک قطعہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے آغاز نماز کرتے ہیں کہ دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے، کہتے ہیں دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے، اے امام عصر حرم میں اذان دے۔ ہاں کہتے ہیں اس کے بعد یہ ایک اور ہے، کہتے ہیں کہ پنجتن کا واسطہ دیتا ہوں اے پروردگار، پنجتن کا واسطہ دیتا ہوں اے پروردگار، بھیج دے اس کو زمانے کو ہے جس کا انتظار، جس کے آتے ہی پکارے گا جہاں بے اختیار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک چیز جو میرے ذہن میں تھی آپ کو عرض نہیں کی، لیکن خاص چیز بہت شارٹ کر کے عرض کر دوں آخر میں تاکہ بچے بھی اس کو سمجھ جائیں۔ ایک سوال تھا بہت امپورٹنٹ تھا اور ذہن میں آگے شاید پھر بھول جاؤں اور آپ کو نہ پہنچا پاؤں، سن لیجیے۔ کہا اہل تسنن کی میں نے عرض کیا ہر کتاب کے اندر امام زمانہ کا تذکرہ موجود ہے، پھر وہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے بہت امپورٹنٹ، پھر وہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، بالکل اوبویس سوال ہے کہ جس کو آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہ بالکل بچوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ انکار کس معنی میں کرتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوں گے، پیدا ہوں گے، وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں پیدا ہوں گے، بس یہ کنٹروورسی، باقی تو انکار تو نہیں ہے۔ لیکن کیا تو یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کا بڑا پیارا جواب ہے، سنیں بہت شارٹ کر کے ہے، بہت ایکسپلینیشن اس میں، لیکن کہتے ہیں کہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر امام مہدی کو مان لے کے ہیں تو امام حسن عسکری کو ماننا ہے، امام حسن عسکری کو مانتے ہیں تو امام ہادی کو ماننا ہے، ان کو مانتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے امام علی نقی، اس کا امام جو ہے امام محمد تقی، اس کے بعد امام علی رضا، ایسے بڑھتے بڑھتے امام جعفر صادق، اور بڑھتے بڑھتے منزل وہاں جائے گی کہ یہاں پہلے کو بھی ماننا پڑے گا، ہے نا۔ اور آپ نے کہاوت سنی، ایک بچے کو معلم کے پاس لے کے گئے، بولا الف پڑھو، اس نے پڑھا ہی نہیں، بہت پٹائی کی، پھر گھر آیا تو ماں نے کہا پڑھ لیتے بہت آسان تھا، بولے پہلے پڑھتا تو یہ تک پڑھنا پڑتا۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک کو بین شفائے کامل اجر عطا فرما، پالنے جنات پریشان پریشان کو دور فرما دے، پائیں توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ، پالنے والے ہاں جو بچے حصول علم لگے ان کامیابی عطا فرما، جو بچے ہمارے اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما، جہاں میں یا جہاں کے بھی شیعان حیدر قرار بیماروں شفائے کامل اجر عطا فرما، اور ہمارے جو علماء اعلام میں بیماروں شفائے کامل اجر عطا فرما، پالنے والے جماعت بے روزگار بس روزگار کر دے، بس روزگار برکت عطا فرما، ماہ شعبان ماہ رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔